سامعین مکرم، آپ بخوبی جانتے ہیں روافض متع کی حلت کے قائل ہیں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے متع کی اولادو تو انہیں پتہ نہیں غصہ کیوں آتا ہے۔ متعۃ النساء وہ شادی ہے کہ جو خاص مدت کے لیے کی جاتی ہے اور یہ اسلام میں جائز۔ تو یہاں بہت سارے موضوعات ہیں متعہ سے ریلیٹڈ، بس سب سے پہلے ہم گفتگو کریں کہ یہ جو ہم پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں کہ ہم اسے جائز سمجھتے ہیں، بس یہ زنا ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، اور اس کے بعد متع کی اولاد کہا جاتا ہے، تو اس وقت صرف ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ عالم اسلام میں خلیفہ اول کی صاحبزادی جناب اسما بنت ابو بکر اس کو جائز بھی سمجھتی تھیں، اور ان کے حوالے سے کتب روائی اور تاریخ اہل سنت میں یہ موضوع ڈسکس کیا گیا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ کے سامنے کتاب ہے مسند ابو داؤد طیالسی، غلام دستگیر چشتی صاحب سیالکوٹی نے ترجمہ کیا ہے، اور پروگریسو بک نے اس کو چھاپا ہے۔ جلد نمبر ہے 2 اور صفحہ نمبر ہے 505 اور باب نمبر ہے 314 اور حدیث نمبر ہے 1742۔ ما روت اسما بنت ابی بکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کردہ احادیث۔ حضرت مسلم قری فرماتے ہیں کہ ہم حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما کے پاس آئے، ہم نے ان سے عورتوں کے متعہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کرواتی تھیں۔ اب اس طعنے سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ ہیلہ تلاش کیا کہ اہل سنت کتاب سے ایک روایت پیش کی اور اسے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ تم ہمیں متع کی اولاد کہتے ہو، جبکہ متع جلیل القدر صحابی خلیفۃ الرسول خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسما بنت ابی بکر نے بھی کروایا ہے، تو تم اس کے لیے کیا کہو گے؟ اور اس سے متع کی حلت ثابت ہوتی ہے، جبکہ تم حرمت کے قائل ہو اور تم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کے دعوے دار ہو، تو ان کی تعلیمات کو پس پشت کیوں ڈالتے ہو؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے متع کی حرمت پر اہل سنت اور اہل تشیع کتب سے حوالے رکھوں گا، جس سے واضح ہو جائے گا کہ متع حرام ہے۔ اور حیرت اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس روایت کے راوی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کے سامنے کتاب ہے بخاری شریف، جو کہ اہل سنت کی معتبر ترین کتاب ہے، جس کی روایت نمبر 5115 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان علی قال لابن عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس سے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے نہا عن المتعۃ وعن لحوم الحمر الاہلیۃ زمن خیبر، کہ حضور علیہ السلام نے متع سے اور گدھے کے گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا خیبر کے زمانے میں۔ ابھی اہل سنت کی معتبر ترین کتاب بخاری شریف کا حوالہ تھا۔ نمبر 2 آپ کے سامنے حوالہ ہے شیعوں کے ہاں معتبر ترین کتاب مسند امام زید کا، جس کے اندر روایت موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان علی رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نکاح المتعۃ یوم خیبر، کہ حضور علیہ السلام نے نکاح متع سے خیبر والے سال منع فرما دیا تھا۔ اب حوالہ نمبر 3 ہے الاستبصار طوسی کی، جو ان کی اصول اربعہ میں سے ہے، معتبر ترین کتاب ہے، جس کی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ان علی رضی اللہ عنہ قال حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر لحوم الحمر الاہلیۃ و نکاح المتعۃ۔ حضرت علی فرماتے ہیں رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن گدھے کے گوشت اور نکاح متع کی حرمت کا اعلان کر دیا تھا۔ اب اہل سنت اور اہل تشیع کی معتبر ترین کتابوں سے واضح ہو گیا کہ متع حرام ہے، رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرما دیا تھا۔ اب یہ محبت علی کے دعوے دار ہیں، یہ روایت حضرت علی سے ہے۔ اہل تشیع نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے علماء سے پوچھیں کہ تم محبت علی کے دعوے دار ہو تو حضرت علی کی اس بات کو کیوں نہیں مانتے، جبکہ حضرت علی حرمت متع کا اعلان فرما رہے ہیں اور تم حلت متع کے قائل ہو، متع کے فضائل سناتے ہو اور جھوٹے فضائل، من گھڑت فضائل، جلیل القدر ہستیاں حضرت علی، حضرت حسن و حسین کی طرف منسوب کر کے عوام کو دھوکے میں رکھتے ہو۔ تو یہ فرض بنتا ہے نوجوان اہل تشیع کا کہ علماء اہل تشیع سے پوچھیں،
ان کے گریبانوں سے پکڑیں اور اس بات کا ان سے سوال کریں۔ اب آتے ہیں اس روایت کی طرف جو رافضی نے پڑھی۔ ابو داؤد طیالسی کی روایت پڑھ کے دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ دیکھیں اسماء بنت ابی بکر اقرار کر رہی ہیں کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں متع کرواتی تھیں۔ آپ کے سامنے مسند ابو داؤد طیالسی ہے جس کی روایت نمبر 1742 ہے۔ حدثنا ابو داؤد قال حدثنا شعبہ عن مسلم القری قال دخلنا علی اسماء بنت ابی بکر۔ ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ مجھے شعبہ نے بیان کیا، وہ مسلم قری سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس گئے، فسألناها عن متعۃ النساء، ہم نے ان سے متعۃ النساء کے بارے میں پوچھا، فقالت، تو انہوں نے فرمایا، فعلناها علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ سر انجام دیتی تھیں۔ اب اس روایت کو پڑھ کے رافضی نے دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ دیکھیں حضرت اسماء بنت ابی بکر جو حضرت ابو بکر کی صاحبزادی ہیں، بڑی بیٹی ہیں، تو انہوں نے متع کروایا ہے اور تم ان کے بارے میں کیا کہو گے۔ اب اس روایت کی حقیقت کیا ہے میں واضح کرتا ہوں کہ یہ روایت شعبہ سے 4 قسم کے راویوں نے نقل کی ہے۔ نمبر 1 محمد بن جعفر یعنی غندر، نمبر 2 عبد الرحمن بن مہدی، نمبر 3 ابو داؤد طیالسی، نمبر 4 روح بن عبادہ۔ ان 4 راویوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اب ان 4 راویوں میں سے جو لفظ متعۃ النساء ہے یہ فقط ابو داؤد طیالسی نے نقل کیا ہے۔ یہ روایت ابو داؤد طیالسی میں بھی ہے، اسی طرح سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح یہ مسند ابو نعیم میں بھی ہے۔ یہی روایت ابو داؤد طیالسی سے ہے جنہوں نے متعۃ النساء کا ذکر کیا ہے۔ لیکن عبد الرحمن بن مہدی، اسی طرح روح بن عبادہ، اسی طرح محمد بن جعفر، غندر نے جو روایت کی ہے شعبہ سے، اس کے اندر یا تو متعۃ الحج کا ذکر ہے یا فقط متع کا ذکر ہے، متعۃ النساء کا ذکر نہیں ہے۔ اب اصول حدیث کے اندر محدثین کا اصول ہے کہ اگر ایک ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت کر رہا ہو، کوئی تفرد ہو، تو وہ روایت معلل کہلاتی ہے، یعنی وہ روایت کسی ایسے معرکۃ الآراء مسئلے کے اندر حجت نہیں ہوتی۔ تو اس طرح اس نے 3 راویوں کی مخالفت کی ہے، اس کا اس میں تفرد ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے روح بن عبادہ نے جو روایت نقل کی ہے اس کے اندر باقاعدہ پورا قصہ مذکور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عباس سے متعۃ الحج کے بارے میں پوچھا، انہوں نے اس کے جواز کی فتویٰ دی، اور عبداللہ ابن زبیر نے اس کے عدم جواز کی فتویٰ دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ زبیر عبداللہ ابن زبیر ہیں، ان سے پوچھ لو۔ تو جب ان سے پوچھا گیا تو ان کے پاس گئے، ان کی کیفیت بیان کی کہ وہ بوڑھی ہو چکی تھی اور ان کی بینائی چلی گئی تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے اس کی رخصت دی تھی، اجازت دی تھی۔ اب دیکھیں اس پورے واقعے کے اندر متعۃ الحج کا ذکر ہے۔ اب یہ بات صاف ہو گئی، واضح ہو گئی کہ یہاں پر ابو داؤد طیالسی کو شبہ ہوا ہے، جنہوں نے متعۃ النساء کا ذکر کیا ہے، حقیقت متعۃ الحج ہے، جس کی واضح طور پر علامت، نشانی اور بیان اسی قصے میں ہو چکا، کیونکہ قصہ زیادہ یاد رہتا ہے۔ نمبر 3 کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی ہیں، جن کا نکاح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکا تھا، اور جب ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد سب سے پہلے مہاجرین کے ہاں پیدا ہونے والے حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں۔ تو جب وہ شادی شدہ تھیں اور ان کو بیٹا بھی ہو چکا تھا، اور یہ تم بھی قائل ہو اس بات کے کہ متع کی اجازت جنگوں کے دوران تھی، تو اسماء بنت ابی بکر جنگوں میں تو گئی نہیں، اور ان کا نکاح بھی پہلے ہو چکا ہے، تو ان سے یہ متع والی بات کیسے صادر ہو سکتی ہے؟ لہٰذا صاف ہو گیا، واضح ہو گیا، ایک کہ روایت معلل ہے، نمبر 2 قصہ واضح بتا رہا ہے کہ متعۃ الحج کی بات ہے، متعۃ النساء کی بات نہیں، نمبر 3 اسماء بنت ابی بکر کا نکاح ہو چکا تھا، ہجرت کے بعد عبداللہ بن زبیر پہلے مہاجرین کے ہاں بچے پیدا ہونے والے ہیں، اور وہ جنگوں میں گئی نہیں، تو پھر ان سے متع کا صدور کیسے ہو سکتا ہے؟